ابتدا عالم کی انتہا کے لیے ہوتی ہے، ابتدا عالم کی انتہا کے لیے بنایا کہ رب نے جیسے بس گوگے فنا کے لیے، جاگنا کے جاگلے افلاک کے سائے تلے، جاگنا کے جاگلے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ بے شک بے شک۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہی پل کی خبر نہیں۔ بے شک۔ حضرات، آج کی اس بزم محبت میں میں موت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات کا بہت احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور دنیا میں بھیجا، اور ایک دن وہی رب کائنات ہم سب کو اپنے پاس بلا لے گا، اور اس مفہوم کو رب کائنات نے کلام مجید میں یوں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ایک دن ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا کی۔ بے شک۔ حضرات، موت کوئی آسان لفظ نہیں، موت ایک بھیانک لفظ کی، موت دل کو دہلا دینے والا لفظ کی۔ بے شک۔ موت کا نام سنتے ہی اچھے اچھوں کے جسموں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بے شک۔ دل کا چین و سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ موت کا تصور رستم زمانے کا ہوش اڑا دیتا ہے، بڑے بڑے متکبر بادشاہ لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں۔ حضرات، موت کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتی، موت کسی کی جوانی کو نہیں دیکھتی، موت کسی کے بچپن کو نہیں دیکھتی، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا سہاگ اجڑ رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر تباہ ہو رہا ہے، بلکہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک لمحے کی بھی کسی کو مہلت نہیں دیتی، اور اس کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اور کسی نے ایسے موقع پر کیا کی خوب کہا کہ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے بس وہ کے فنا کے لیے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو بار بار اپنی زبان پر لفظ موت لاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، تو مجھے موت دے دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، اور روز روز کی پریشانیوں سے چھٹکارا مل جاتا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ آج کل کی ماں بہنیں اس میں زیادہ آگے ہیں، کیونکہ ان کو جب غصہ آتا ہے تو غصے میں سب کچھ بھول جاتی ہے، اور جو منہ میں آتا ہے بڑبڑانا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح کی ایک بڑھیا تھی، وہ جنگل جایا کرتی تھی اور لکڑیوں کا گٹھل لایا کرتی تھی، اس کا ہر روز کا یہی معمول تھا۔ ایک دن وہ لکڑیوں کا گٹھل لا رہی تھی، اچانک لکڑیوں کا گٹھل اس کے سر سے گر جاتا ہے، اور بار بار اس نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی، اور پریشان ہو کر کہنے لگی، اے اللہ، تو مجھے موت دے دیتا، اے میری موت تو کہاں گئی، روز روز کی پریشانی سے مجھے چھٹکارا مل جاتا۔ اور آرام کی غرض سے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی، اتنے میں ایک شخص انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ بڑھیا پوچھنے لگی، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، اے بڑھیا، تم مجھے نہیں پہچانتی، میں وہی ہوں جس کو تم بار بار پکار رہی تھی، یعنی میں اسرائیل ہوں، میرا ہی نام اسرائیل ہے۔ اتنا سنتے ہی بڑھیا کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور تیبر بدل کے کہتی ہے، ہاں میں تم کو بلا تو ضرور رہی تھی، لیکن اس لیے بلا رہی تھی کہ تم اس لکڑی کے گٹھر کو اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ ایک جو بڑھیا موت کو یاد کر رہی تھی اس کا کیا حال ہوا۔ حضرات، موت کا نام سنتے ہی پہلوانوں کا پتا پانی پانی ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور حضرات، یاد رکھو کہ موت ہر حال میں آنی ہے، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت آنی ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، یوں تو زندگی سب نے پائی، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی کا مشاہدہ یہ ہے، اور ہماری زندگی ہر کسی کی زندگی برابر نہیں، کسی کی زندگی کس طرح گزرتی ہے اور کسی کی زندگی کس طرح گزرتی ہے۔
ایک شخص وہ ہے جس کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ جو رات کو کھا لیتا ہے اس کو صبح کا انتظام نہیں، اور جو شام کو کھا لیتا ہے اس کو صبح کا پتہ نہیں، اور کسی کے پاس لاکھوں کا سرمایہ موجود ہے، کوئی بلڈنگوں میں رہتا ہے اور کسی کے پاس چھوٹا مکان بھی نہیں۔ حضرات کسی کے پاس سلطنت ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں، اور یہی حال عملی دنیا کا ہے کہ کسی کے پاس نمازوں کا سرمایہ موجود ہے، کسی کے پاس حج کا سرمایہ موجود ہے، کسی کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ موجود ہے، اور کوئی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر کسی کی زندگی برابر نہیں، نہ ہی انسانی اعتبار سے اور نہ ہی مذہبی اعتبار سے۔ تو کیا ہر کسی کی موت یکساں ہوگی اور مرنے کے بعد یکساں مقام ہوگا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی کھیتی ہے، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، یعنی جو جیسا بوئے گا وہ ویسا ہی کاٹے گا، جو جیسے عمل کرے گا وہ ویسا ہی پائے گا۔ حضرات ایک صحابہ رسول پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، دنیا میں سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، یعنی جس نے دنیا میں لمبی عمر پائی اور اس نے اچھے عمل کیے وہی بندہ دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ اور پھر صحابہ رسول پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور دنیا میں سب سے برا بندہ کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، یعنی دنیا میں جس نے سب سے لمبی عمر پائی اور اس نے برے عمل کیے۔ تو حضرات اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا کہ جو دنیا میں اچھے عمل کرے گا وہ بارگاہ خدا بندی میں مقبول ہوگا، اور جو دنیا میں برے عمل کرے گا تو وہ بارگاہ خدا بندی میں مقبول نہیں ہوگا۔ حضرات موت آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے، موت دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202 سطر نمبر 12 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثروا ذکر هذه اللذات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی کہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے، اور اس کو اکثر و بیشتر یاد کرو۔ حضرات اس حدیث پاک میں موت کو یاد کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ تم دنیا میں موت کی آرزو کرو، موت کے لیے دعا مانگو، بلکہ نہیں۔ اور ایک نسائی شریف کی اور حدیث پاک ہے جلد نمبر 1 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے اور موت کی دعا نہ مانگے۔ اور دعا مانگو اس طرح مانگو کہ یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو جب تک مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ جی بے شک۔ حضرات جو موت کو یاد کرتا ہے وہ دنیا کی خواہشوں سے دور ہو جاتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ بری باتوں سے دور رہتا ہے۔